ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو سوالات اٹھتے ہیں کہ پاکستان میں واحد ایسا اکیڈمک قسم کا جو ادارہ ہے لاء کالجز کا، اس کی جو مانیٹرنگ اتھارٹیز ہیں نا، اس کی سمجھ نہیں آتی۔ HEC بھی اس میں انوالو ہے، پنجاب یونیورسٹی بھی انوالو ہے، اور پنجاب بار پاکستان بار کونسل بھی اس میں انوالو ہے۔ کس کی اتھارٹی ہے؟ مین کس کے پاس ہونا چاہیے کہ پورے سے نظام کو جو ہمارے لاء کالجز کا ہے اس کو منظم کر کے رکھے اور اس کا جواب بھی لے؟ سارے ایکولی ذمہ دار ہوتے ہیں، اور جو قانون انہیں جورسڈکشن دیتا ہے اس میں وہ عمل کرتے ہیں۔ پاکستان بار کونسل کو جو لیگل پریکٹیشنر ایکٹ اختیارات دیتا ہے، ہمیں جو یونیورسٹی ایکٹ، یونیورسٹی اسٹیچوٹ، یونیورسٹی ریگولیشنز اور رولز اجازت دیتے ہیں، اور اسی طرح پنجاب بار کونسل کے بھی جو ایکٹ ہے، لیگل پریکٹیشن ایکٹ کے تحت ان کے جو چیپٹرز ہیں جن میں ان کی جورسڈکشن دی جائے۔ HEC بھی اسی طرح اپنے طریقے سے اپنا رول پلے کرتا ہے، جو اسپیکٹ اس کے ذمہ لگایا جاتا ہے، کیونکہ ایک تنظیم جو ہے وہ سارا کام تو نہیں کر سکتی، لہٰذا ہم مل کے اسٹیک ہولڈر نہیں، کنٹرولنگ اتھارٹی جو ہے بیسیکلی پھر کس کو کہیں گے کہ کوئی ایک میکانزم تو ہو نا جس کے اندر سے گزر کے یہ سارے ادارے، یہ ہر ایک اپنے اپنی سطح کے کنٹرولنگ اتھارٹیز ہیں جو منسوخ کرنے کے اختیارات رکھتے ہیں اور اجازت دینے کے اختیار، دوسرا اجازت دے دیتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ سب مشاورت سے ہوتا ہے، اور اس نظام میں جو کنٹراڈکشنز ہیں، جو کنفلکٹ ہیں، وہ پیدا نہیں ہونے دیے جاتے۔ اداروں کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں، اداروں کے ساتھ ایک مشترکہ لائحہ عمل کر کے تو کرتے ہیں۔ ایسا اگر ہو بھی جائے تو پھر آخری طریقہ کار عدالت ہوتی ہے جو پھر ان اداروں کے درمیان تعلق جو ایشو ہے اسٹیک ہولڈرز کا وہ اس کو سالو کرتی ہے۔ آپ دیکھ رہے دوسرے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں یا دوسرے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں، جی ہاں، وہاں تو ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ PMDC دیکھتی ہے ان کو، ڈاکٹرز کو دیکھتی ہے، انجینئرنگ کاؤنسل ہے وہ انجینئرس کے مسائل کو دیکھتی ہے، پیمرا ہے، لیکن ہماری جو ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں یہ ان کی تقسیم پر اور بہت زیادہ ہونے پر جو ہے تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ اگر یہ امریکہ میں تو نعرہ لگایا جاتا ہے ریپبلکن کا کہ لیس گورنمنٹ از دی بیسٹ گورنمنٹ، اور جو سوشلسٹ اکانومی پہ عمل کرنے والے ہیں یا قائل ہیں ڈیموکریٹس، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ، تو یہ المیہ ہے کہ ایک طرف ہم لوگوں کو ابیوز سے بچانے کے لیے ان اداروں کی ریگولیشن بڑھاتے ہیں، لیکن ان اداروں کی ریگولیشنز ہیں بھی ضروری، کیونکہ اگر مارکیٹ کے حوالے کر دیں تو ابیوز بڑھ جاتا ہے۔ لہذا اس کو توازن کے ساتھ قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر معاشرہ ہر فیلڈ کے اندر اپنا توازن حاصل کرتا ہے کہ ریگولیشن کو بہت بڑھایا جائے جس میں بیوروکریسی بہت بڑھ جاتی ہے، اور بیوروکریسی سے اسٹیک ہولڈر کو بہت نقصان ہوتا ہے، یا لیس کر دیا جائے، ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ مارکیٹ خود فیصلہ کرے۔ اب اس کی مثال جیل روڈ پہ کے بکنے والی کاروں کے شو روم سے لے لیں۔ ایک گاہک جو ہے وہ سارے شو رومز پہ پھرتا ہے اور اس میں اپنی بیسٹ ایکسپرٹ کو بھی ساتھ لے کے آتا ہے جو وہ دیکھتا ہے، تو وہ اپنا بیسٹ فیصلہ کرتا ہے۔ سملرلی یہ ادارے بھی بیسٹ آپشنز پرووائڈ کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور لوگ پھر اپنی مرضی سے اس کو بہترین معلومات کے ذریعے، جو کہ اب زیادہ اویلیبل ہے یوٹیوب پہ۔ آپ دیکھیں نا UK میں یا امریکہ میں جب لاء کو اس طرح سے ریگولیٹری اتھارٹیز کنٹرول کرتی، وہاں بھی بہت زیادہ ہیں یا کوئی ایک آدھ ادارہ ہی ہوگا؟ نہیں، وہاں پہ ایک آدھ ادارہ ہی ہے، یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لا سوسائٹی ہے، اور سولسٹر ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اور بورڈ آف اسٹینڈرڈ ہے بیرسٹر کو کنٹرول کرنے۔ ادھر بھی کینیڈا میں ہوں یا امریکہ میں تو فیڈرل سوسائٹیز آف بیرسٹرز اینڈ سولسٹرز ہے، امریکہ میں بھی فیڈرل سوسائٹی آف اٹارنیز ہیں۔ ان وکلاء کے نام الگ الگ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ جو اس کا قانون کے، ہمارے یہاں اسے ایڈوکیٹ کہتے ہیں، امریکہ میں بیرسٹر یا سولسٹر ہوتا ہے، اور اس میں UK میں اور USA میں اسے اٹارنی کہتے ہیں، ایڈوکیٹ نہیں کہتے، اور نہ بیرسٹر اور سولسٹر کہتے ہیں۔ تو اس ملک کا قانون ہی اس پیشے کو نام دیتا ہے، تو یہ مختلف نام اپنے پیشے کے لحاظ سے، اس کے اوپر پھر جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنا چیک اینڈ بیلنس کرواتی ہیں۔ اس میں جو مین فرق ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ یہ کم ہوتا ہے وہ یہ کہ ہر وکیل کو وہاں پہ انشورنس کروانی پڑتی ہے۔ اب اس کی کوئی بھی غلطی جو ہوگی تو وہ جو کلائنٹ ہے وہ اس کو شکایت کرے گا، اور وہ شکایت کی روشنی میں اس انشورنس کمپنی کو وہ کہتے ہیں کہ آپ پیسے اس کے پے کر دیں، لہٰذا کلائنٹ کو بالکل کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ واضح کریں مثال کے طور پر اگر وکیل کی کسی نیگلیجنس کی وجہ سے کلائنٹ کا نقصان ہوا ہے، یعنی وہ کسی پیشی پہ نہیں گیا اور اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا اس وجہ سے، تو پھر اس کی جو انشورنس ہوتی ہے کئی ملینز کی، وہ کلائنٹ جو ہے نا پھر وہ ان سوسائٹیز اور ریگولیٹری اتھارٹیز کے پاس جاتا ہے۔ ریگولیٹری اتھارٹیز اس کے ساتھ تو الگ سے نپٹتی رہتی ہیں، لیکن کلائنٹ کو انشورنس کے پیسے فوری دلائے جاتے ہیں تاکہ اپنا وکیل رکھ کے اپنے مقدمے کو
آگے سے چلا سکے. ہمارے یہاں وکیل کے انشورنس کا کیونکہ کوئی انتظام نہیں ہے اور شکایت بہت ہیں. شکایات بہت ہیں، لیکن اب ان شکایات ہی کی روشنی میں جو آپ کہہ رہے ہیں پچھلے ہفتے ایکشن لیا گیا اور بار کونسل نے کی، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک عام کلائنٹ کے پاس دو آپشن ایک وقت موجود ہیں کہ وہ اپنی ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں فوری طور پر جائے اگر کوئی جج فیصلے میں دیر کر رہا ہے. اگر کوئی وکیل دیر کر رہا ہے یا وکیل مانے ہے تو وہ پھر بار کونسل کے پاس ضرور جائے اور بار بار جائے، کیونکہ کامن لا کا ایک بنیادی فارمولہ یہ ہے کہ سلیپنگ اوور دی رائٹ از ایکول ٹو ویونگ آف دی رائٹ. اپنے رائٹس پہ جاگنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے اپنے رائٹس کے اوپر سستی کی اسے اٹھانے میں تو پھر وہ کہیں بھی رائٹ چلا گیا تو آپ کی ملکیت نہیں رہتا. تو اگر آپ کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے کسی کی تو وہ پھر ان بار کونسل جہاں سے وکیل لائسنس لیتے ہیں ان اتھارٹیز کے کو، اور کاغذ جو ہے وہ مرتا نہیں ہے، کاغذ جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سنا جاتا ہے. لیکن کامن لا کے اندر جو ہمارے ہاں بھی ہے، یا تو گڈ گورننس ہو کہ حکومت خود ہی اتنا وہ تعاون کریں اور وہ تنظیمیں ایسے، لیکن انہیں کمپلیننٹ کی ضرورت ہوتی ہے انصاف کے نظام میں، اور کمپلیننٹ جب تک کھڑا ہے تو پھر وہ ایکشن لے سکتے ہیں، اور کمپلیننٹ ہی اگر صلح کر لے تو پھر وہ باڈیز کچھ بھی نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی مفید معلومات دی. تھینک یو.